آج کے ولاگ میں آپ کو جانے اور آنے والے چیف جسٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ پی آئی اے کو شدید مالی مشکلات اور مالی بحران ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور GGISI کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، جانے اور آنے والے چیف جسٹس وغیرہ کے بارے میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے چند چھوٹی سی خبریں عدالتوں کی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج خصوصی عدالت میں جج جو ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین، ان کی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے عمران خان کی ضمانت کے بارے میں دلائل دیے، اور ان کے دلائل میں یہ کہا گیا کہ عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہیں، وہ ملک کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں اور خود مختار کرنا چاہتے تھے، اور یہ جو کیس بنایا گیا ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، سائبر کیس، اور میرے جو ہے کلائنٹ جو ہے میرے عمران خان وہ بے قصور ہے، ان کی ضمانت قبول کی جائے۔ اچھا، اسی عدالت میں اسد عمر کے بارے میں بھی پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی اسد عمر کی گرفتاری ہمیں مطلوب نہیں ہے، ان کے خلاف ہمیں ٹھوس ثبوت نہیں ملے، لہذا ہم اگر ٹھوس ثبوت ملے اور ہم نے محسوس کیا کہ عمر اسد بھی سائفر کیس میں ملوث ہیں تو ہم ان کو آگاہ کریں گے گرفتاری سے پہلے۔ تو فاضل عدالت نے جو ہے ان کے جج جو ابوالحسنات ذوالقرنین، انہوں نے اسد عمر کی ضمانت کنفرم کر دی۔ اچھا، سائبر کیس میں اسد عمر کی کرتے ہوئے ابوالحسنات نے فرمایا کہ فرمانے سے پہلے وہ اوپن کورٹ میں انہوں نے فیصلہ لکھوایا، جس میں لکھا گیا کہ کیونکہ ان کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، اور وکیل جو پراسیکیوٹر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہمیں مطلوب نہیں ہے، تو لہذا عدالت اسد عمر کی ضمانت منظور کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو پاکستان کی قومی ایئر لائن جو تشکل ہے پاکستان کا PIA، جس کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں کہ اونچی پرواز اور باکمال لوگ، لاجواب پرواز، تو وہ اس وقت شدید مالی بحران میں ہیں۔ ان کے طیارے جو ہیں PI کے ہمارے طیارے وہ ناکارہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے جو پرزہ جات خریدے جاتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس فنڈس نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ وہ منگا کے اور ان کو کرے، تو کافی طیارے ان کے گراؤنڈ ہو چکے ہیں، اور ان کے جو اڑ بھی رہے ہیں جہاز وہ بھی ایک خستہ حالت میں، اور جب لوگ چڑھتے تو اس میں اللہ اکبر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت الکرسیاں پڑھتے رہتے کہ اللہ رحم سے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ تو یہ خستہ حال جو ہوا ہے PIA، اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مالی فنڈ نہیں ہے، اور یہ ادارہ اور ریلوے، پاکستان کی ریلوے، یہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ PIA نے 4 پیسے کما کے دیے ہوں یا ریلوے نے پاکستان کے کو کچھ کما کے دیے ہوں۔ حالانکہ ریلوے کے تو وہ جو کہتے ہیں نا، وہ PTI کے جو بہت کئی دفعہ شیخ رشید ریلوے کے منسٹر رہے، لیکن سارے دعوے جھوٹے، جو بھی وزیر ہوتا ہے ریلوے کے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو چاہے PTI کا ہو، وہ اس کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے۔ شاہد خاقان آبادی اور دوسرے بھی جو PMLN کے انہوں نے بھی PIA کو سدھارنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی خسارے کا سودا ہے، اور PIA میں سدھرنے کے بجائے ان کو جو ہے ہمیشہ خسارے میں ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ پاکستان کے اوپر PIA بوجھ ہے۔ اچھا، اس PIA کو بیچنے کے لیے ہر حکومت نے کوشش کی، ہر حکومت، چاہے وہ PP کی حکومت ہو، چاہے وہاں مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے کوئی
جب بھی اس کو بیچنے کے لیے یا اس کو پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے تو وہ جناب پائلٹس نکل آتے ہیں، ایئر ہوسٹسیں نکل آتے ہیں، عوام نکل آتے ہیں، جی قومی اثاثے ہیں نہیں بیچیں، نہیں بھائی نہیں بیچیں تو آپ کا جو ہمیں کما کے دینے کے بجائے آپ گھر سے پیسے لے کے اس کے اوپر لگا رہے ہیں، اور صرف اپنی تنخواہیں بھی آپ کی نہیں نکلتی، اس کے لیے بھی آپ کو فنڈس وغیرہ چاہیے، تو آپ تو پی آئی اے کو یا تو بیچنے دیں یا پھر اس کو کاروبار، اس کا یہ بھی کاروبار ہے، اس کو منافع بخش کاروبار بنائیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ ہم پہ بوجھ بنے ہوئے، قومی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے، اور آپ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس وقت پی آئی اے کی جو ہے اندر کی کہانی یہ ہے کہ پی آئی اے کے تمام جہاز جو ہے وہ ناکارہ کھڑے ہوئے ہیں، بینکرس میں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں مرمت کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ بھائی باہر سے کوئی چیزیں منگائیں، اسپیئر پارٹس منگائیں، ان کو چلنے جیسی عادت کرے، تو یہ حالت ہے۔ آج پی آئی اے نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا حکومت کے ساتھ کہ ہمیں مالی مدد دی جائے تاکہ ہم اپنے پی آئی اے کو تھوڑا سا چلنے جیسا کریں، اور حکومت کو یہ کیئر ٹیکر حکومت کو کہا ہے، وہ بھی پیسے کوئی 2-4 لاکھ یا نہیں اربوں کے فنڈس مانگے۔ اب حکومت کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، دیتے یا نہیں ہے، یہ آگے چل کے معلوم ہوگا، لیکن یہ جو سلسلہ ہے پی آئی اے کو بیچنا چاہیے۔ جب ایک انگلی خراب ہو تو اس کو کاٹا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناسور بن جائے۔ پی آئی اے اور ریلوے ہمیں کما کے نہیں دیتے ہیں، آپ ان کو پرائیویٹائزیشن کریں۔ جو پرائیویٹائزیشن ہوگی تو ان کی جو ہے صلاحیت بھی بڑھ جائے گی، ان کی جو ہے جو عوام کی خدمت بھی زیادہ کر سکیں گے، اور اس میں اچھی طریقے سے ترقی بھی ہوگی۔ پر سرکاری چیز ہوتی ہے گورنمنٹ کی، چلو لوگ بیٹھے بیٹھے ریلوے کے شیشے تک اتار کے لے جاتے ہیں، ٹونٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پی آئی اے کے جہازوں کی حالت بری ہے، جب چلتے ہیں پرانے ٹائر اور ٹک 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 کر کے آپ کراچی سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے پشاور یا کہیں بھی آپ سفر کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو۔ تو اس کو پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے، یا پھر کوئی فرشتہ صفت انسان جو پی آئی میں سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کمائے نہیں اور اس کو صحیح طریقے سے لگائے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ پوسٹ، اس طریقے سے رکھا جائے تو یہ سلسلہ چل سکتا ہے۔ تو یہ تھی پی آئی اے کے بارے میں خبریں۔ آنے اور جانے والے چیف جسٹس کے موضوع پہ آنے سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نظیم انجم صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، 2 دن میں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو 3-4 دن سے سوشل میڈیا پہ جو بھی گھر سے روٹ رہا ہے وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی تو ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، کوئی کہتا نہیں جی ان کے فیصل نصیر آ رہے ہیں، ان کی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے کسی کے پاس بھی ٹھوس خبر نہیں ہے، لیکن ہر ایک اپنا اس میں اپنا شیئر ملاتا ہے، اپنے طور سے جو بھی منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ دیکھ فیصل انجم ندیم اپنے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نظیم، ان کی لیے یہ سنا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کوئی ان کے درمیان میں اختلافات نہیں ہیں، لیکن وہ اصول پرست ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ٹائم پورا کریں، ریٹائرمنٹ لیں، اس کے علاوہ ایکسٹینشن لینا یا یہ کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن سلیم صافی اور دوسرے کچھ لوگوں نے کہا ہے، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو ایکسٹینشن ملے، لیکن وہ کوئی 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے لیے نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن میں کہ ٹل فردر آرڈر، کیونکہ الیکشن اوپر ہیں، الیکشن کی نومبر میں ہو رہے ہیں یا فروری میں ہو رہے ہیں، تب تک ان کو جو ہے ندیم انجم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ ان کو 2-3 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے ان کی موجودگی میں الیکشن کروا کے اس کے بعد فارغ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جو جتنی بھی افواہیں ہیں ساری دم توڑ دیں گی جب باقاعدہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی۔ ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، سب ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، لیکن یہ تقریباً طے ہو چکا ہے کہ ان کو 2 یا 3 مہینے تک کوئی ٹائم مقرر نہیں کریں گے، ان کو لکھیں گے کہ ٹل فردر آرڈرس، اب الیکشن ہو سکتا ہے 1 مہینے میں ہو جائیں، ٹل فردر آرڈر کے بعد ان کو فارغ کر دیں گے، ان کی جگہ پہ ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے، وہ اپنے عزت کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے آج یا کل میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ہے
موقف سامنے آ جائے گا۔ اب باتیں ہیں آخر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے، جن کا کل آخری دن ہے، پرسوں ان کو ریٹائرڈ ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پرسوں بھی عدالت میں بیٹھ جائیں گے، کوئی نہ کوئی بند مار کے یا، لیکن کل ان کا آخری دن ہے۔ جمعے کے دن بڑے بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں اکثر، تو یہ کل جمعے کا دن ان کا آخری ورکنگ ڈے ہے۔ اس کے بعد آپ سیٹرڈے کو بیٹھیں گے، سیٹرڈے کو یہ گھر چلے جائیں گے۔ اچھا، سپریم کورٹ کی تاریخ میں یہ ایک سسٹم رہا ہے، ایک کسٹم رہا ہے کہ ہر جانے والے چیف جسٹس کو فل کورٹ کی طرف سے ایک عشائیہ دیا جاتا ہے، ایک ریفریشمنٹ دیا جاتا ہے فل کورٹ کی طرف سے، اور اس میں تقریریں کی جاتی ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو جانے والے انہوں نے یہ کام کیا، ان کی بہت مہربانی ہے، یہ کیا ہو گیا، اور آنے والے کو بھی ویلکم ساتھوں ساتھ کہا جاتا ہے کہ، اور وہ اپنی تقریر میں آنے والے چیف جسٹس بتاتے کہ میرے جو پیریڈ میں کیا کیا میرے جو سپریئرٹی جو میرے پریفرنس ہے کہ میں کیا کیا کروں گا، وہ اپنے پروگرام۔ لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے یہ تقریب استقبالیہ تقریب الوداعیہ، جس کو کہتے ہیں الوداعیہ تقریب، یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ بغیر کچھ کھائے پیے، یعنی بغیر تقریب میں شامل ہونے کے وہ اپنے خاموشی سے عدالت سے چلے جائیں گے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک، انہوں نے یہ جو نہیں کہ تقریب منعقد نہیں کروا رہے ہیں یا اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدبنتی نہ ہو جائے، لوگ کوئی ایسا وکیل نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتا ہے، جنرل بھی، اور وکلا تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، پاکستان بار کاؤنسل ہوگی، اسلام آباد بار کاؤنسل ہوگی، تو کوئی وکیل یا کوئی ایسا شخص اٹھ کے ان کی کوئی برائی نہ کرتے کہ آپ نے یہ فیصلے خراب کیے، تو وہ بدمزگی سے بچنے کے لیے یہ ایک تو سبب تھا۔ یہ دوسری بات یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس تقریب میں آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ، وہ بھی کھڑے ہو کے ان کے لیے کچھ کہیں، متنازع بات کہتے ہیں یا اپنے پروگرام کے بارے میں کچھ کہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اس جھنجٹ میں نہیں پڑے، نہ ہو بانس نہ بجے بانسری، نہ میں تقریب میں شامل ہوں گا، نہ کوئی میری برائی کرے گا، نہ کچھ، ایسے چپ چاپ سے میں چلا جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کل ڈیوٹی کرنے کے بعد، کل آخری عدالت اٹینڈ کرنے کے بعد جو بھی فیصلے کرنے کر لیں، متنازع رہیں، اس کی دنیا جانتی ہے کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک خبر بھی دیتے چلیں آپ کو ان کے بارے میں، اندر کے بارے میں، کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے لاہور چلے جائیں گے، اس کے بعد ان کا پروگرام ہے پاکستان سے باہر جانے کا۔ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کیوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ روڈ راستوں پہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو یا ان کے ساتھ کوئی ایسی غلط بات ہو، تو یہ صورت میں پاکستان سے فیملی کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے سارا پروگرام شیڈول بھی کر دیا ہے۔ 10 دن یا 5-7 دن لاہور میں رہنے کے بعد فوری طور پہ یہ فلائی کریں گے، پاکستان چھوڑ کے جائیں گے، لیکن مستقل چھوڑتے ہیں یا بعد میں آ جاتے ہیں واپس۔ باب رحمت نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جب اترے تھے تو فوری طور پہ چلے گئے تھے، تو یہ بھی اب فوری طور پہ تو نہیں جا رہے ہیں، 8-10 دن لاہور میں رہیں گے، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے باہر۔ اب آنے والے جو چیف جسٹس ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ جو لوگ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ او بھائی قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا، دودھ کی نہریں بہ جائیں گی اور ہمارے جو آسانیاں ہو جائیں گی، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، اور جتنے بھی باتیں ہوں گی وہ قانون کے اوپر ہوں گی سب کچھ، تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد آنے کے بعد اگر کوئی اس سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ ان کو فیور دیں گے، تو قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں فائز عیسیٰ، وہ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے سوائے آئین کے اوپر چلنے اور قانون کے اوپر چلنے کے علاوہ وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں ان کو بلایا گیا تھا، اتفاق سے غلطی سے چلے بھی گئے تھے، وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا سیاسی ماحول ہے تو وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے برملا کہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس میں آ تو گیا ہوں، لیکن آپ کل کو میری عدالت میں یہ سوچ کے نہیں آنا کہ میں آپ کو کوئی فیور دے سکوں گا۔ آئین اور قانون کے مطابق
آپ کا جو حق ہوگا وہ آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے ڈکٹیٹ کروائیں یا میں آپ کے ساتھ تعلقات کی بنا پہ یا دوستی کی بنا پہ یا عمر عطا بندیال کی طرح جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے رہے اور عمران خان کو بچاتے رہے اور ضمانت پہ ضمانت نہ بھی آئے بغیر اپلیکیشن کے بھی چلو ضمانت گڈ ٹو سی یو، یہ ساری چیزیں مجھ سے آپ امید نہ رکھیں ان پہ. تو قاضی فائز عیسیٰ پرنسپل قسم کے آدمی ہیں، ایک کمٹمنٹ کے آدمی ہیں. اگر آپ لوگ یہ خوش فہمی ہے کہ بس قاضی فائز عیسیٰ آئے گا تو بھائی ہم تو یہ بھی کروا لیں گے، یہ قانون بھی کروا لیں گے، فلاں کو اندر کروا لیں گے، فلاں میں پٹیشن لگائیں گے جو ہمارے فیور میں فیصلہ آئے گا، تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں، یہ ذہن سے نکال دیں. قاضی فائز عیسیٰ 13 مہینے میں جو آ رہے ہیں تو ان کی ڈٹرمنیشن ہے کہ وہ 13 مہینے میں اپنا نام کما کے جائیں گے. وہ اپنا جو ہے اللہ نے ان کو جو جس پوسٹ پہ لائے ہیں ان کے ریفرنس ان کے خلاف لگا تھا، لیکن وہاں سے وہ اور ان کی اہلیہ خوش اسلوبی سے نکلی کیونکہ ان کے ہاتھ صاف تھے. تو یہ اس وقت بھی کسی کے چکر میں نہیں آئیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے. جو آئین کہے گا، جو قانون کہے گا وہ کہے گا. اگر پیپل پارٹی یا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی یا کوئی بھی سوچتا ہے کہ اگر وہ ان کو فیور کرے گا ناجائز فیور، تو ناممکن ہے، ناممکن ہے. ان کو آپ کام کرنے دیں. آپ کو 1-1.5 مہینے میں ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں. 13 مہینے میں وہ جو کچھ کریں گے تو ایک اچھا نام چھوڑ کے جائیں گے پیچھے. اب ان کے لیے 10 مسائل کھڑے کر کے جا رہے ہیں عمر عطا بندیال، جو ٹریپیکل قسم کے کیسز ہیں وہ ان کے گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں کہ جس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے وہ مشکل ترین فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے. لیکن یہ نہیں ڈرتے کہ بھائی میری اگر اس میں کوئی میرے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے کرے، لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے چیف جسٹس کو تو ہم پیش کی سیٹرڈے کو وہ چارج سنبھالیں گے یا سنڈے کو سنبھالیں گے. پیش کی ان کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کہتے ہیں کہ بغیر پریشر میں آئے تمام فیصلے کریں. یہ اب تک کا میرا ولاگ تھا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے کوئی لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ کرنے کا نہیں، میں صرف گزارش کروں گا کہ جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا مہربانی کر کے سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں. اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کو دیکھنے کے لیے ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، پھر دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو اجازت دیجیے، کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی تو حاضر ہوں گے. ٹل دا نیکسٹ، پاکستان زندہ باد.